اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ جناب مطلب المقام اظہار اشفی صاحب معزز رکن اسمبلی بہار، اعلیٰ جناب معزز رکن اسمبلی نعیمی صاحب بہار، اعلیٰ جناب برادر سید ریاض الحسن افندی صاحب معزز رکن کونسل، اعلیٰ جناب آپ کے ہمارے عزیز امیدوار جناب علمدار والا جاہی صاحب، شہریار والا جاہی صاحب، برادر شیخ شکیل محمود صاحب سابقہ کارپوریٹر، ڈائس پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز حضرات، بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ انتخابی جلسہ ہے، اور یقیناً آپ حضرات یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن حالات میں، جس انداز میں، جس جلد بازی کے اندر ان انتخابات کا اعلان کیا گیا، اور ایسے حالات میں جبکہ ایک ساری دنیا ایک اضطراب کے عالم سے گزر رہی ہے، غیر سیاسی مستحکم حالات ساری دنیا میں ہیں، تو کرونا وائرس کی لپیٹ میں ساری دنیا رہے، تو وہیں ملک ہندوستان بھی کے اندر بھی کوئی ایسی ریاست نہیں جو کرونا وائرس سے متاثر ہے، یا کوئی ایسی ریاست نہیں جہاں پر سیاسی استحکام پایا جاتا ہو۔ اسی طرح تلنگانہ کے اندر بھی، حیدرآباد کے اندر بھی خاص طور پہ جو حالات پیدا ہوئے، جو حالات سے ہم گزرے ہیں، CAA-NRC کے احتجاج کے بعد ہم کچھ طور پر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تھے کہ ایسے عالم میں کووڈ-19 دسمبر 2020 کو آیا اور کورونا وائرس سارے شہر اور تلنگانہ کے اندر پھیل گیا، کیسے کیسے مناظر، کیسے کیسے حالات، کیسی کیسی عبرتناک اموات کو ہم نے دیکھا۔ کوئی حیدرآباد کا ایسا خاندان نہیں جہاں پر کسی نہ کسی کے فرد، خاندان کے فرد کا انتقال ہوا ہو، یا کسی نہ کسی خاندان کے فرد کو کورونا وائرس ہوا ہو۔ آج آپ نے دیکھا کہ تلنگانہ کے اندر کورونا وائرس کے بعد لاک ڈاؤن چلایا گیا، لوگ اپنے رشتے داروں کو لے کر در در دواخانوں کو گھوم رہے تھے، کوئی دواخانے والے مریضوں کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے، ضعیف باپوں کے ہاتھوں کے سامنے جوان بچوں نے دم توڑ دیا، جوان بچوں کے ہاتھوں پر ضعیف باپوں نے دم توڑ دیا۔ یہی پرائیویٹ ہاسپٹل، یشودا ہاسپٹل، ہمبے ہاسپٹل، اولیو اور کیئر ہاسپٹل کی سیڑھیوں پر کئی لوگوں نے دم توڑ دیا۔ 5 لاکھ، 6 لاکھ، 8 لاکھ کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ان کا علاج نہیں کیا گیا۔ آج تلنگانہ حکومت بڑے بڑے باتیں کر رہی ہیں، بلند بانگ دعوے کر رہی ہیں، لیکن بتاؤ سوائے گاندھی ہاسپٹل کے کوئی اور ہاسپٹل کے اندر علاج کا انتظام کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں تلنگانہ کی عوام کو چھوڑ دیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بارہا اعلیٰ عہدیداروں اور پرنسپل سیکرٹری میڈیکلز کو اور گاندھی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو فون کرتے ہوئے مریضوں کو شریک کروایا اور ان کا علاج کا انتظام کروایا، تو وہیں قائد ایوان اکبر الدین اویسی صاحب نے اپنے دروازے کھول دیے اور لاک ڈاؤن کے اندر 11 کروڑ سے زائد کی امداد، جو بھوک و پیاس سے تڑپ رہے تھے، کرفیو سے بھی بدتر عالم تھا، لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، کئی لوگوں نے اخبار اور دودھ کے پیکٹ تک بند کرا دیے کہ اس سے وائرس پھیل سکتا ہے۔ ایسے عالم میں کل مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، ارکان اسمبلی، کارپوریٹرز، کارکنوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر رات و دن پھرتے ہوئے گلی گلی، کوچا کوچا، جہاں جہاں بھوک و پیاس سے لوگ تڑپ رہے تھے، ارے 72 دن ہم لوگوں نے ان کی امداد کی اور ان تک امداد پہنچائی۔ میدان کربلا کے وہ 72 شہداء کی یاد تاریخ ہو گئی۔ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام حسین کی۔ پانی کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے، کھانے کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے، اناج کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے۔ سرمایہ دار ہے، پیسہ، دولت، طاقت سب کچھ رکھنے کے بعد بھی 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی تھی۔ ایسے میں کل مجلس اتحاد المسلمین نے لاک ڈاؤن کے اندر ان لوگوں کی امداد کی۔ تمام مساجد کو صدر مجلس سے سینیٹائزر دیا اور احتیاطی تدابیر کے لیے کیا۔ ایسے وقت میں بھوک و پیاس میں ہم پھر رہے تھے تو تلنگانہ کی پولیس ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہی تھی سڑکوں پر۔ ارے ڈائلسس کے لیے جانے والی پیشنٹوں کو مار کر گاڑی میں اتارا جا رہا تھا، معصوم بچوں کو پرسکرپشن بتانے کے بعد بھی نہیں چھوڑا گیا، سینکڑوں گاڑیوں کو سیز کر کے چالانات کروایا گیا۔ ممتاز خان صاحب نے ایوان اسمبلی میں مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ ان گاڑیوں کو سیز کیا گیا، اس کو رہا کے چھوڑ دیا جائے اور چالانات ختم کیا جائے۔ ایسا ظلم ہم پر ڈھایا گیا لاک ڈاؤن کے اندر۔ بتاؤ کیا تلنگانہ کی حکومت آئی؟ کیا کوئی جماعت کے لوگ آئے؟ کوئی نہیں آئے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہی، عوام کے درمیان میں رہی، اور کووڈ-19 میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین نظر آئی۔ پھر اس کے بعد 72 دن کے بعد ہم سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ بارش اور سیلاب کی آفات سما بھی آئی اور کیسے کیسے گھروں کے اندر پانی داخل ہوا۔ چندران گٹے کا علاقہ بالا
شاہپور، بابا نگر، گلشن اقبال کالونی، عمر کالونی اور دیگر الجبیل کالونی، یاقوت پورے کا مرتضیٰ نگر، مدینہ نگر، یسرب نگر، چندرا نگر جیسے علاقوں کے اندر پانی آیا، ٹولی چوکی حکیم پیٹ کے اندر پانی آیا، 10-10 فٹ تک گھروں میں پانی تھا، راشن، چاول، اناج، بستر، کپڑا سب کچھ لوگوں کا جڑ چکا تھا، لوگ گھروں کے باہر آ کر ٹھہرے ہوئے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنے ہی گھر کے سامنے کھڑے ہیں بے گھر ہو کر، کوئی بے یار و مددگار تڑپ رہے تھے۔ ایسے میں کلند ولی سے اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی صاحب، اکبر صاحب، ارکان اسمبلی، ہم پاشا قادری صاحب کے ساتھ جب یاقوت پورے کے اندر گئے تو لوگوں کے گھروں میں کیچڑ تھا، گھٹنوں تک پانی تھا، صاف پینے کا پانی تک میسر نہیں تھا۔ ایسے میں اکبر صاحب نے 11 کروڑ سے زائد کی امداد کے اندر اس کے اندر مدد کی اور ان تک 30 کے فٹ کے پیکٹ اناج پہنچایا۔ راست صدر مجلس کی نگرانی کے اندر ہم نے بارش اور سیلاب کے متاثرین میں بلینکٹ، بیڈ شیٹ، نائٹیز وغیرہ پہنچائے۔ ارے جب میں یہاں پر الجبیل کالونی کے اندر گیا تو فلک نما برج میں شگاف آ چکا تھا، پیچھے مسان گٹی اور ریلوے ٹریک سے راستہ تھا، خواتین چبوتروں پر بیٹھ کر ایک موم بتی مانگ رہی تھی۔ ہم 11:30 بجے رات کو، میرے ساتھ ہمارے رپورٹر قدیر بھی موجود ہیں، ہم ریلوے ٹریک پار کرتے ہوئے مسان گٹی سے جا کر وہاں ان کو موم بتیاں دیے۔ یہی یہاں پرانی حویلی سے آ کر میں نے موم بتیاں خریدی، بازار منڈی میں موم بتیاں، کشن وہاں پر جنگم پیٹ فلک نما کی دکانوں میں کرانے کے موم بتیاں ختم ہو چکے تھے، لائٹ بند ہو چکی تھی، ٹرانسفارمر جل چکے تھے، ایک موم بتیاں ہم نے وہاں تک پہنچائی۔ ارے ایسے کرب و بلا کے حالات سے حیدرآباد کا مسلمان گزرا، لیکن حکومت تلنگانہ نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ ارے آج دعویٰ کرتے ہیں کہ 20 تا 25 سیٹ ہم پرانے شہر کے اندر حاصل کریں گے۔ ارے بتاؤ تمہارا کون سا وعدہ وفا ہوا؟ آج دیکھیے آپ لال بہادر اسٹیڈیم کے اندر ہم جب جہاں پر مکہ مسجد میں نماز کو کھولنے کی بات کرتے ہیں، مساجد کو جانے کی بات کرتے ہیں تو سوشل ڈسٹینس کہا گیا ہم کو، لاک ڈاؤن کہا گیا ہم کو، قانون کی خلاف ورزی کہا گیا ہم کو۔ لیکن آج دیکھیے حیدرآباد کا، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا الیکشن ہو رہا ہے اور اضلاع سے RTC کے بسیں، اسکول کے بسیں پوری گورنمنٹ مشنری استعمال کرتے ہوئے لایا جا رہا ہے۔ جب پریس والوں نے پوچھا خواتین سے کہاں سے آئے تو کہا نہیں معلوم، تلیدو ناکو تلیدو، کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ ہدیائی سے تلیدو۔ تو پھر جب معلوم نہیں تو کہاں سے آئے نہیں معلوم، کیوں آئے نہیں معلوم، لا کر وہاں پر بڑا اجتماع کروایا جا رہا ہے۔ کیا اب سوشل ڈسٹینس نہیں ہے؟ الکا ٹاکیز کے پاس آدتیہ ناتھ یوگی آتا ہے، راجا سنگھ آتا ہے، سب کے سب سینکڑوں سروں کا سمندر نظر آتا۔ کیا اب سوشل ڈسٹینس نہیں ہے کہ اضلاع سے کووڈ-19 کو لانے والے اگر شہر کے اندر کورونا وائرس پھر سے پھیل گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ بتائیے۔ لیکن نہیں، حکومت صرف یہی چاہتی ہے کہ مجلس کو کمزور کیا جائے، مجلس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ آج بڑے بڑے BJP کے قائدین حیدرآباد کا رخ کر رہے ہیں۔ ارے ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر بنانے کی بات کی جا رہی ہے، تم حیدرآباد کی تاریخ سے واقف نہیں۔ حیدرآباد حیدر کرار کے نام سے قائم کیا ہوا شہر ہے۔ ارے آج بھی کانپتا ہے خیبر نام علی سے، تم نہیں جانتے کہ اس نام کو مٹانے کی جرت بھی نہ کرنا، خدا کی قسم نیست و نابود ہو کر رہ جاؤ گے۔ حیدر کرار کے نام پہ بسا ہوا ایک شہر ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ اس دنیا اور اسلام کے اندر، مسلمانوں اور اسلام کے اندر دنیا کے کسی کونے میں، ہندوستان کی کسی ریاست میں بھی آنچ آتی ہے تو حیدرآباد کا مسلمان لبیک کر کے دست کو دراز کرتا ہے۔ اس وقت کا LK اڈوانی، اٹل بہاری واجپئی، مرلی منوہر جوشی پوچھتے تھے کہ ساری دنیا اور اسلام کے اندر مسلمانوں پر کچھ آنچ آتی ہے، بہار UP کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر، مہاراشٹر کرناٹک کے اندر ظلم ہوتا ہے تو صلاح الدین اویسی کا دل دارالسلام میں کیوں دھڑکتا ہے؟ تو ہم یہی بات کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اسلام اور مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے میں خراش آتی ہے تو سارا جسم تلمتا اٹھتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد کا مسلمان اپنے دست دراز کرتا ہے ہر کسی کے لیے۔ تو کیا لاک ڈاؤن کے اندر، کیا بارش اور سیلاب میں مسلمانوں نے مدد نہیں کی؟ قابل مبارکباد ہے سرمایہ دار اور دیگر NGO تنظیموں نے جنہوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مدد کی اور ان کو راحت پہنچائی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ حالات اس نازک طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں، کیسی سازشیں ہمارے سامنے اور درمیان میں کی جا رہی ہیں، کیسے قوانین بنائے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ ہم کو کبھی وہاں پر اس ملک کے اندر آزادی کے بعد سے لے کر ہم کو مارا گیا، کبھی ہم کو تقسیم ہند کے نام پر مارا گیا، کبھی ہم کو پولیس ایکشن کے نام پر مارا گیا، کبھی ہم کو دہشت گردی کے نام پر مارا گیا، کبھی
हम को ISI के नाम पर मारा गया, कभी हमको एनकाउंटर के नाम पर मारा गया, कभी हमको फिरका वाराना फसादात के नाम पर मारा गया। फिर 2014 से लेकर आज तक हमको घर वापसी के नाम पर मारा जा रहा है, लव जहाज के नाम पर मारा जा रहा है। आज हमको यहाँ 3 तलाक के नाम पर कानून आया, शरीयत और इस्लाम मुस्लिम पसल्लाह में मदाखलत की गई। फिर आपने देखा 4 शादियों पर निकाह पर पाबंदियों की बात की जा रही है। आर्टिकल 370 का कानून हमारे सामने है। बाबरी मस्जिद के 2 बार फैसले आए, इलाहाबाद का फैसला आया, हाई कोर्ट का फैसला इलाहाबाद का आया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आया। फिर आज कैसे कैसे कानून और दस्तूर बनाए जा रहे हैं। आज हर किस्म से हमको जुल्म किया जा रहा है, लव जहाज के नाम पर हमको मारा जा रहा है। आपने देखा एक ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश के अंदर पास किया गया कि अपनी मजहब से मजहब शादी के लिए मजहब की तब्दीली न की जाए। अरे तुम्हारे मजहब के अंदर तुम्हारे अंदर जुल्म और ज्यादती है, तुम अपनी औरतों को खुश नहीं रख सकते, उनकी जरूरियात और ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सकते, तो वो मजहब छोड़कर मुसलमानों से निकाह करना चाहते हैं, तो तुमने ऑर्डिनेंस पास किया कि मजहब तब्दील करके निकाह नहीं किया जा सकता। आज बताइए आप कैसे हालात इस मुल्क के अंदर हैं। अगर इन हालात का कोई मुकाबला कर रही है तो वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। हमने सैकड़ों किलोमीटर का सफर सदर मजलिस बैरकतुद्दीन अहमदी साहब के साथ किया। मैंने तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और झारखंड को गए। शकील साहब नांदेड़ में हमारे साथ 18 दिन थे। बिहार के कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं, अपंदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया, यरूद मूसी के किनारे दम तोड़ने वाली जमात आज हिंदुस्तान का रुख क्यों कर रही है, क्यों बिहार जा रही है, क्यों यूपी जा रही है, क्यों झारखंड और दिल्ली जा रही है, क्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र जा रही है। लेकिन सदर मजलिस ने उसकी परवाह नहीं की, आगे बढ़ते गए, जद्दोजहद करते गए और उन्होंने आज बता दिया कि हमारी कामयाबी हुई। आज बिहार के अरकान असेंबली हमारे स्टेज पर बैठे हुए, यूपी के अंदर हम 36 अरकान असेंबली की सीटों पर इंतखाबात लड़े, झारखंड में 8 इंतखाबात लड़े, बिहार में पहली बार 6 सीटों पर इंतखाब लड़े, हालिया महाराष्ट्र में 24 सीटों पर इंतखाब लड़े, 2 अरकान असेंबली एक रुकन पार्लियामेंट जीत कर आए। तो आप बताइए कामयाबी हमारे कदम चूमने लगी, लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन आज दुनिया ने देख लिया कि कैसे हालात तब्दील हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी हुई। पहले से ज़्यादा हमको सियासी शऊर की ज़रूरत है। अगर ऐवान बल्दिया, ऐवान असेंबली और ऐवान पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ होगी तो हम इन हालात का मुकाबला कर सकेंगे। जमहूरी मुल्क के अंदर उसकी बात सुनी और समझी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और क़ुव्वत है, वरना जिसके पास सियासी ताकत और क़ुव्वत नहीं उसकी बात नहीं सुनी जाती। यही पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देती है और यही चाहती है कि ऐवान बल्दिया के अंदर, ऐवान असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर हमारी ताकत बढ़े। आपने देखा कि आज हैदराबाद के अंदर किस तरीके की साजिशें की जा रही हैं। आज हैदराबाद को फिरका परस्ती के निशाने पर रखा गया, लेकिन हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम बेसुल्तान शाही में रहने वाले हैं। हमने कोई झुंझुने या खिलौने सुनकर खेल कूद कर बड़े नहीं हुए, बल्कि फसादात की लाठियाँ, गोलियाँ, लटो तलवारें और चीख पुकार की आवाज़ सुनकर हम जवान हुए हैं। सुल्तान शाही और मुगलपुरे का नौजवान छतों पर जागता है तो पुराना शहर सुकून से सोता है। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं। पंडित संजय आ रहे हैं करीमनगर से, डी अरविंद आ रहे हैं निजामाबाद से और यूपी से, बिहार से सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, आओ ये कांच का बदन लेकर खतरों की बस्ती में, तुम किधर चले आए दिलजलों की बस्ती में। खंजरों की झनकारें लोरियां सुनाती है, हमने घर बना लिया है कातिलों की बस्ती में। अरे हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, हम ईद का जवाब खत्तर से देना चाहते हैं। बिहार के अरकान असेंबली को तवज्जो चाहूँगा कि जब 2004 में तेलुगु देशम की हुकूमत थी, हमारे आदिल हसन साहब बहुत सरगर्म हैं, बिहार के बहुत सरगर्म नौजवान हैं, इनकी मुबारकबाद देता हूँ। इनकी काफ़ी मेहनतों, काविशों, हौसले का नतीजा है कि आज बिहार में अरकान असेंबली हमारे दरमियान में मौजूद हैं। तो आदिल भाई 2004 को यहाँ चंद्रबाबू नायडू अजहरुद्दीन की बात की, फिर उसके बाद जया प्रदा को लाए कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ लड़ाएंगे। तो पुराने शहर में पूरी खुली जीप में उनका दौरा करवाया गया, पूरे पुराने शहर में दौरा खत्म हुआ तो शाम में याकूतपुरा बड़े बाजार के अंदर जलसा था। तो हमने कहा कि ठीक है जया प्रदा आओ, ये हुस्न, ये जवानी, यहाँ यूं तरह बेनकाब आना अच्छा नहीं, ये दिल वालों का शहर है, यहाँ किसी का भरोसा नहीं। और आज सिमरता ईरानी को ला रहे हैं, आइए आइए आप भी आइए, ये असदुद्दीन अवैसी साहब का शहर है। हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। मुख्तसरन हजरात दीगर जलसों में जाना है, मेहमान मुकर्रमीन भी यहाँ हैं। सिर्फ आपसे यही दरबदर अपील करूँगा कि हमारे शहर वाला साहब
जो एक खानदानी है, मजलिस के सरगर्म कारकुन है, हर बार ये दरख्वास्त डालते रहे, लेकिन सदर साहब ने जो फैसला किया उसको कबूल किया और आज सब्र का नतीजा इनको और शहर व्यार वाला जहाई साहब, इनके ख़ानदान को ये टिकट, ये सीट मुबारक हो। अब आपके हाथ में है कि आप इनको एक एक कीमती वोट देकर 21 दिसंबर को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। फिर आपसे यही बदरमदार अपील करते हुए आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि आसमान बेरंग है तो बेरंग ही सही, ज़मीं हम पे तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं दोस्तों, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।